اچھا، اب یہ ایک سوال ہے جو غور سے سنیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح بات سمجھا سکیں۔ یہ جو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، پہلے اصول بتا دیتے ہیں۔ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کی نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز کو کیسے پورا کیا جائے، بہت کنفیوز ہوتے رہتے ہیں لوگ۔ میں آپ کو اصول پہلے بتاتا ہوں۔ جو نماز آپ کی چھوٹی ہے وہ کبھی 1 رکعت ہو سکتی ہے، کبھی 2 ہو سکتی ہے، کبھی 3 ہو سکتی ہے، کبھی 4 ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو ہم کو ملی ہے وہ پہلی آپ کی رکعت ہے۔ کیا رکعت ہے؟ پہلی رکعت ہے۔ آپ اس کے بعد جو پڑھیں گے، دوسری پڑھیں گے، اس میں آپ کو تشہد کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جو دوسری کریں گے تو وہ آپ کی تلاوت کے لحاظ سے پہلی ہوگی۔ اصول سمجھ گئے؟ جو آپ کو ملی ہے وہ پہلی رکعت ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ کو اب دوسری کے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ قرأت کے لحاظ سے آپ جب کھڑے ہو کے شروع کریں گے وہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آ گئے؟ اب آپ آگے ایک ایک کی بات سنیے۔ اگر کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، الحمد پڑھیے، سورت پڑھیے، رکوع کریے، سجدہ کریے، اور اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیے، التحیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دعا پڑھیے اور سلام پھیر دیجئے، کیونکہ آپ کی 1 ہی رکعت چھوٹی تھی، اور چونکہ وہ آپ کی جو چھوٹی وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھی جاتی نہیں، لہذا دونوں پڑھی گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دوسرا، ایک آدمی کی 2 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹی، جب سلام پھیر دیا امام صاحب نے تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب ان کی 2 رکعت چھوٹی ہے، تو گویا 2 رکعت جو چھوٹی ہے وہ ایسی رکعت چھوٹی ہے جس میں سورت بھی پڑھی گئی تھی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی گئی تھی، لہذا تیسری رکعت میں آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع کریں، دونوں سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ آپ کی 4تھی رکعت ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، رکوع کریں، 2 سجدہ کریں، تشہد میں بیٹھیں، التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیریں، نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب تیسری چیز کہ ایک آدمی کو کی 3 رکعت چھوٹ گئی، یہیں پہ اصل سب سے زیادہ کنفیوز ہوتا بندہ، کہ جب 3 رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، جب امام صاحب نے سلام پھیرا، اب آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ کو 1 رکعت تو ملی ہے، آپ اپنی جو دوسری پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، لہذا تحیات میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ اب کیسے کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیے، درود شریف و اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، الحمد پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ قرآن کے پڑھنے کے لحاظ سے آپ کی پہلی رکعت ہے، امام والی جوڑیں گے تو دوسری رکعت ہے، لہذا پڑھنے کے بعد دیکھنے میں 1 ہی رکعت، آپ بیٹھ جائیے، التحیات پڑھیے، التحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کی قرآن پڑھنے کے لحاظ سے دوسری ہے، دوسری میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ کی تیسری رکعت ہوئی، تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھتے، لہذا صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر لیں گے، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کر لیں گے، التحیات میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر لیں گے۔ بات میری سمجھ میں؟ اچھا، اب مغرب کی اگر ہوئی، مغرب کی اگر کسی شخص کی مغرب کی نماز میں 2 رکعت چھوٹ گئی، کتنی رکعت چھوٹ گئی؟ 2 رکعت چھوٹ گئی۔
اب 2 रकात छूटी तो इमाम साहब ने जब सलाम फेरा तो आप खड़े हो गए। एक आपको मिली है, कौन सी आपकी मिली? आपको मिली कौन है? जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती वो रकात मिली है। चूंकि अब आपकी पहली रकात मिली, अब आप दूसरी जो पढ़ रहे हैं उस लिहाज से दूसरी है, लिहाजा सना पढ़ें, औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, सूरत पढ़ें और रुकू सजदे के बाद बैठ जाएं, क्योंकि ये आपकी दूसरी रकात है। दूसरी रकात है, लिहाजा आप अत्तहियात पढ़ करके फिर खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद अब आपकी तीसरी रकात हुई उस लिहाज से, और वैसे आपकी दूसरी रकात ही है, तो दूसरी रकात है, लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत पढ़ें, रुकू पढ़ें और क्या करें? सजदा करें, बैठ जाएं, तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआ पढ़ें, बैठ जाइए। तो 1 रकात वहाँ मिली थी, तो आपने पढ़ लिया, सलाम फेर लीजिए और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी की 4 रकात छूट गई, आया जब इमाम तहियात में बैठा हुआ था या ये रुकू कर चुका था, जब इमाम सलाम फेरेगा आप समझिए हम अपनी 4 रकात पढ़ रहे हैं, जैसे आप अपनी 4 रकात पढ़ते हैं वैसी 4 रकात नमाज पढ़ लीजिए। इस तरीके से ये नमाज पढ़ने का तरीका है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।